الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم پڑھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کب اور کیسے ملی۔ ہم نے اپنی آخری کلاس میں پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے مصر سے نکلے، مدین کی طرف گئے، وہاں کیا معاملات، پہلے تو کن حالات میں نکلے، پھر وہاں کیا حالات پیش آئے، مدین میں کنویں کے پاس پہنچے، وہ جو لڑکیاں ملیں، پھر ان کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر وہ گھر گئیں، گھر میں اپنے والد صاحب سے ذکر کیا، ان کے والد صاحب نے انہیں بلایا، وہ ان کے ساتھ چل دیے کہ انہوں نے کہا کہ آپ چلیں، والد صاحب بلاتے ہیں تاکہ اجرت آپ کو کچھ دے سکیں۔ اس کی تفصیل میں بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ ان کے والد صاحب سے انہوں نے اپنا پورا ذکر کیا کہ ان حالات میں مصر میں کیا حالات پیش آئے، فرعون کا کیا معاملہ تھا، قتل ہو گیا تھا، جو بھی حالات۔ ان کے والد صاحب نے کہا اب آپ ڈرے نہیں، اب آپ مدین میں فرعون کی حکومت میں نہیں ہیں۔ پھر ان لڑکی نے کہا کہ ابا جان آپ ان کو اپنے پاس رکھ لیں خدمت کے لیے، اجرت کے عوض کوئی خدمت یا کوئی کام کریں گے جن کی ہم اجرت دیں گے، کیونکہ یہ امانت دار اور طاقتور آدمی ہے۔ اس کی تفصیل میں بتا چکا ہوں، امانت دار کی بھی اور طاقتور کی بھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کے والد صاحب نے کہا کہ بلا شبہ میں یہ چاہتا ہوں کہ نکاح کر دوں آپ سے اپنی دونوں میں سے کسی ایک بیٹی کا۔ اچھا ایک اور چیز بھی بتاتا ہوں میں، وہ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں دونوں کا نکاح آپ سے کر سکتا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، دین اسلام، اس میں دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو گزر چکا وہ گزر چکا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا، وہ اللہ کی شریعتیں تھیں، اللہ کے جو احکام تھے یا جو بھی معاملات تھے، اس امت میں منع ہے، اس شریعت میں دین اسلام میں منع ہے۔ پہلے لوگ کرتے تھے، دو دو تین تین بہنوں سے نکاح کرتے تھے ایک ساتھ، اس شریعت میں منع۔ ہاں ایک بہن مر جائے تو دوسری سے نکاح ہو سکتا ہے، ایک ساتھ دو بہنوں کو نکاح میں رکھنا۔ اور پلس ایک اور چیز بھی بتاؤں میں تمہیں کہ لڑکی کو نکاح میں رکھنا اور لڑکی کے ساتھ اس کی خالہ کو نکاح میں رکھنا بھی حرام ہے، یا لڑکی نکاح میں ہو اور اس کے بعد اس کی پھپھی سے نکاح کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ یعنی جس لڑکی سے آدمی نکاح کر رہا ہے اس کی خالہ سے بھی نکاح نہیں کر سکتا اس وقت، اور پھپھی سے بھی نہیں کر سکتا۔ وہ لڑکی طلاق دے دے وہ یا مر جائے تو پھر وہ کر سکتا ہے۔ بہرحال ابھی یہ سب واقع، یہ ساری تفصیل میں پڑھا چکا ہوں تم لوگوں کو، کن سے نکاح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، پہلے کیا اجازت تھی، بعد میں کیا اجازت ملی، بہت ساری چیزیں میں بہت تفصیلاً یہ بتا چکا ہوں۔ اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، ابھی صرف بات یہ ہو رہی ہے کہ دونوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح کر دوں گا کہ آپ میرے یہاں 8 سال یا 10 سال مزدوری کریں گے، ٹھیک ہے۔ 10 سال کریں گے تو زیادہ بہتر ہے، تو علماء کرام کہتے ہیں انہوں نے 10 سال کری، اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو لے کے انہوں نے کہا معاہدہ طے ہو گیا ہے بالکل، اور آپ کے اور میرے درمیان اور کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اس میں دونوں طرف سے ظاہر ہے کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور اس پر دونوں نے نگہبان یا گواہ بنایا کس کو؟ اللہ کو، ٹھیک ہے۔ یہ سب میں نے کل بتا دیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے کہ اس کے بعد کیا واقعہ ہوا۔ سورہ قصص ہماری چل رہی ہے اور 28ویں آیت تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ پھر جب پوری کر لی موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت جو ان کی خدمت کے لیے انہوں نے طے کری تھی، تو وہ اپنی بیوی کو لے کر چلے۔ اچھا ایک چیز ذہن میں رکھو کہ وہ اپنی بیوی کو لے کر چلے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ استعمال کیا ہے اہل کا، اہل یا اہل۔ اہل کا مطلب لائق ہونا، اہل کا مطلب ہے اہل بیت، گھر والے، ٹھیک ہے۔ تو بیوی جو ہے وہ اہل بیت میں شامل ہوتی ہے، یہ ہمیں قرآن سے ہی پتہ لگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو لے کے چلے نا، جب وہ اس کو لے کے چلے تو بیوی کو لے کے چلے نا، جب مدت پوری کر لی۔ اور بیوی کے لیے کیا لفظ اصل اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے؟ اہل کا، کہ بیوی اہل بیت میں ہوتی ہے۔ تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں، کوئی بیوی بھی اہل بیت سے الگ نہیں ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں نہیں ہے، میں تفصیلاً بتا چکا ہوں، وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو وہ اپنی بیوی کو لے کے چلے اور انہوں نے دیکھی طور کی جانب ایک آگ۔ اچھا ایک چیز ذہن میں رکھو کہ مصر سے جب یہ مدین گئے تھے نا، تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ واپس مدین سے مصر کی طرف اب جا رہے ہیں، کیونکہ طور جو ہے نا وہ مصر سے پہلے پڑتا ہے۔ اگر مدین سے مصر کی طرف جاؤ اس سے پہلے طور پڑتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مصر کی طرف جا رہے تھے واپس۔ اچھا یہ بھی ایک ریزن تھا کہ مصر کی طرف جانے کا کہ یہ اپنے بہن بھائیوں سے اور ملنا چاہ رہے تھے، ہارون علیہ السلام سے، اپنی بہن جو تھی ان سے ملنا چاہ رہے تھے، یا اپنے اور کوئی رشتہ داروں سے بھی ملنا چاہ رہے تھے۔ اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ 10 سال گزر چکے ہیں مجھے یہاں پہ خدمت کرتے ہوئے، ہو سکتا ہے وہاں معاملات حالات بدل گئے ہوں۔ 10 سال میں تو بہت چینجز آ جاتی ہیں نا، لوگ بھول گئے ہوں گے، حالات بدل گئے ہوں گے، ہو سکتا ہے ایک نسل بدل گئی ہو۔ تو یہ سوچ کے اپنی بیوی کو لے کے وہاں جا رہے ہیں۔ یہ سوچ جو بھی تھی ان کی، یہ حقیقت میں کچھ اور بات تھی، وہ بھی بتاتا ہوں آگے۔ تو انہوں نے ایک جانب دیکھی آگ، تو انہوں نے کہا اپنی بیوی سے کہ تم ٹھہرو، بے شک میں نے دیکھی ہے آگ، شاید میں لے آؤں تمہارے پاس اس جگہ سے کوئی خبر یا کوئی انگارہ آگ کا، تاکہ تم اس سے گرم تاپ سکو، سیک سکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی، اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ذرا رکو، سامنے مجھے آگ نظر آ رہی ہے، میں جاتا ہوں وہاں سے، ہو سکتا ہے کوئی خبر مل جائے مجھے، کوئی خبر راستہ بتانے والا مل جائے، کوئی گائیڈ کرنے والا مل جائے، یا کوئی مدد مل جائے، یا کوئی سواری مل جائے، یا میں کم سے کم کوئی ایسی چیز لے آؤں کہ جو ٹھنڈ کا موسم ہے، سردی ہے، تو اس گرمی کی وجہ سے ہم یہاں کچھ لکڑیاں جلا کے یا کچھ آرام کر سکیں یا اپنے لیے گرمائی پیدا کر سکیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر جب وہ آئے اس کے پاس تو ندا دی گئی، یعنی آواز آئی وادی کے دائیں کنارے سے، بابرکت جگہ سے۔ یعنی وہ جو آگ تھی اس سے پتہ لگ رہا ہمیں کہ یہ جو کسی ایسی جگہ پہ لگی تھی، ایک تو برکت والی تھی وہ، یہ میں تفصیل پورے سورہ طٰہٰ میں بتا چکا ہوں، یہ پوری تفصیل کہ وہ دور سے آگ لگ رہی تھی اور وہ برکت والی جگہ تھی، اور ایک کنارے پہ تھا وہ درخت جس میں سے یہ آواز آئی، درخت سے، من الشجرہ، ٹھیک ہے۔ یہ کہ اے موسیٰ علیہ السلام بلا شبہ میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا رب۔ موسیٰ علیہ السلام تو پہلے وہ دیکھ رہے تھے کہ آگ کیسی ہے، میں اس کی تفصیل بتا چکا ہوں، دیکھنے میں وہ آگ لگ رہی تھی، لیکن جب وہ قریب گئے تو دیکھا ایک درخت ہے اور اس کے چاروں طرف جو ہے نا وہ نور ہے بہت، اور دور سے دیکھنے میں لگ رہا تھا وہ کوئی آگ ہے، لیکن وہ اصل میں آگ نہیں تھی۔ اس میں سے آواز آئی کہ میں اللہ ہوں سب جہانوں کا رب۔ اس کی تفصیل بھی میں بتا چکا ہوں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ عرش پر ہے۔ اس آگ میں سے جو آواز آئی تھی
وہ کیا تھا یہ پوری تفصیل میں اپنی پرانی اس پہ بتا چکا ہوں، ایک ایک مثال کے ساتھ ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ وہ تھی اللہ کی طرف سے آواز، اور اللہ نے ہی موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی کہ میں اللہ ہوں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت گنوائی، اپنا صفاتی نام جو پوری کائنات میں کسی کا بھی نہیں ہے، وہ ہے اللہ، کہ میں اللہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام انجان تھے، ابھی تو کچھ نہیں پتا تھا نا، اور پھر اللہ نے بتایا میں اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہوں میں، ٹھیک ہے۔ اور سورہ طٰہٰ میں ہم نے پڑھا تھا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کو چھپا کے رکھوں تاکہ میں جزا دے سکوں جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں ان کی، یا جو برا کرتے ہیں ان کو سزا دے سکوں، اور میں اس کو چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ اور فرعون نے جو ہے ظلم و زیادتی کر رکھی ہے، میں نے تم راستہ بھولے سے نہیں آئے ہو، یہاں پہ بھٹکتے ہوئے نہیں آئے ہو، میں تمہیں لے کر آیا ہوں یہاں پہ۔ یعنی یہ اس سوال کا جواب آ گیا جو میں نے یہاں اوپر کہا تھا کہ دیکھیے ایک طرف آگ، تو وہ اس طرف، تو میں نے کیا کہا تھا کہ میں آگے چل کے بتاؤں گا، تو وہ راستہ بھولے بھٹکے نہیں تھے، یہ اللہ کی ایک حکمت اور ایک پلان تھا اللہ کا کہ وہ لے کر آیا موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ۔ تو یہ اس میں تھوڑا سورہ طٰہٰ کا بھی میں نے جوڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں اللہ ہوں اور رب العالمین ہوں، تمام جہانوں کا رب۔ دو صفاتی نام اللہ تعالیٰ نے بتایا، رب اور اللہ، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اور یہ کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اپنی لاٹھی یا اپنا عصا جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ ڈال دیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے، گویا کہ وہ ایک پتلا چھوٹا سا سانپ ہے۔ تو وہ پیچھے ہٹے اور پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے یا وہاں سے چلنے لگے ایک دم ڈر اور خوف کے مارے، اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ تو پھر آواز آئی وہاں سے کہ اے موسیٰ علیہ السلام آگے آئیے اور ڈریے نہیں، بلا شبہ آپ امن والوں میں سے ہیں۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے حضور لوگ ڈرا نہیں کرتے، مومن ڈرا نہیں کرتے، یا نیک لوگ ڈرا نہیں کرتے، اور آپ امن والی جگہ پر ہیں کہ آپ ڈریے نہیں، آگے آئیے۔ جس کی پوری تفصیل وہاں پہ میں نے بتائی تھی۔ بہرحال ابھی جتنا یہاں پر ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے عصا ڈالا جو سانپ بن گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزہ دکھایا تھا، اپنے رب ہونے کا یقین دلایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سن تو لیا تھا کہ ایک آواز آ رہی ہے جو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں رب ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کے ہاتھ میں جو، اچھا اللہ تعالیٰ نے، یاد ہے ہم نے سورۃ طٰہٰ میں پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھی تھا یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں لکڑی ہے جس سے میں بہت سارے کام لیتا ہوں، اپنے جانوروں کو وہ کرتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، اس سے میں بہت سارے کام لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ڈالیے زمین پہ، انہوں نے ڈالا، وہ سانپ بن گئی۔ یہ اللہ نے معجزہ دکھایا کہ وہ رب ہے اللہ نے ثابت کیا، کیونکہ نبوت دینا تھی، اللہ تعالیٰ کو نبوت دینا تھی موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ امن کی جگہ پہ ہیں، ڈریے نہیں بالکل بھی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا نبوت کے لیے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين
اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک تو یہ عصا زمین پہ ڈالا اور سانپ بن گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ داخل کریے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں۔ اچھا، جو داخل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے اسلک۔ ایک تو یہ امر کا صیغہ ہے، امر کا مطلب جس میں حکم دیا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آرڈر سینٹنس جس کو کہتے ہیں، امر کا صیغہ ہوتا ہے نا۔ اور دوسرا یہ سلکن، سلکن یہ اس سے نکلا ہے اسلک۔ سلکن کہتے ہیں اس دھاگے کو جس کے اندر موتی پروئے جاتے ہیں۔ اچھا، موتی پروئے جب دھاگے میں جاتے ہیں تو کتنی آرام سے پروئے جاتے ہیں کہ ہاتھوں کو سیدھا رکھا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ موتی ڈالے جاتے ہیں، تیز تیز کوئی نہیں کر سکتا، بہت آگے پیچھے ہو جائیں گے وہ۔ یہ لفظ استعمال کرنے کی کیا وجہ تھی یہاں پہ؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا ہاتھ آرام سے گریبان کے اندر یعنی اپنی بغل کے اندر داخل کیجئے، گھبرائیے نہیں کسی بھی چیز سے، کیونکہ ان کے ذہن میں ایک گھبراہٹ سانپ والی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب گریبان کے اندر ہاتھ داخل کرنے کا کہا تو ہو سکتا ہے وہ سوچ رہے ہو کہ پتہ نہیں اب کیا ہو، اس سے بڑی کوئی اور چیز نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ تو دل کے حالات سے واقف تھا نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا گھبرائیے نہیں، آرام سے اپنا ہاتھ داخل کریں اپنے گریبان میں، اس کو نکالیے، پھر وہ نکلے گا سفید چمکتا ہوا بغیر کسی تکلیف اور بغیر کسی عیب کے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ملا لیجئے آپ اپنا بازو خوف سے بچنے کے لیے۔ چنانچہ یہ دونوں دلیلیں ہیں آپ کے رب کی طرف سے فرعون کی طرف، یعنی رب کی طرف سے دلیلیں ملی، معجزے ملے فرعون کے، یعنی کہ پہلے انہوں نے عصا جو تھا وہ بن گیا سانپ، اس کے بعد ہاتھ ڈالا گریبان میں یا بغل میں، وہ سفید چمکتا ہوا نکلا بہت بغیر کسی عیب کے، جو ایک اور نمونہ تھا۔ پھر انہوں نے کہا اپنے ہاتھوں کو ملا لیے بغیر کسی خوف کے، یعنی کچھ نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا آپ کو اس سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزے دیے ہیں رب کی طرف سے فرعون کی طرف اور اس کے درباریوں کی طرف، یعنی فرعون کے لیے اس کے درباری، خاص کر کون؟ اس کے جو وزیر تھے جس میں حامان شامل تھا، اور اس کے اور چھوٹے چھوٹے وزیر، کیونکہ وہ ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ بے شک ہیں وہ لوگ نافرمان، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ نافرمان لوگ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات طے کر دی کہ آپ کو یہ جو معجزے دیے ہیں اللہ نے آپ کو چن لیا ہے نبوت کے لیے۔ اب آپ کو جانا ہے فرعون کی طرف اور اس کے درباریوں کی طرف۔ نبوت ایسے ملی موسیٰ علیہ السلام کو، کہاں جا رہے تھے، کہاں سے اللہ نے کہاں پہنچایا، آگ دیکھی، وہاں جو معاملات ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں معجزے ان کو عطا کیے۔ ایک چیز ذہن میں رکھو، تم لوگوں کو یاد ہے جب میں نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب بالکل دودھ پیتے بچے تھے، جب ابھی ہم نے 2 رکوع پہلے ہی پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام عورتوں کا دودھ ان پر حرام کر دیا تھا، اس کا مطلب بہت چھوٹے بچے ہوں گے نا، 1-2 مہینے کے، 3 مہینے کے، 4 مہینے کے۔ اس کے بعد پھر کئی سال محل میں رہے، کئی سال محل میں رہنے کے بعد پھر وہاں گئے ان لڑکیوں کے گھر اپنی سسرال، وہاں کتنے سال مزدوری کری؟ 10 سال وہاں مزدوری کری۔ اگر فرض کرو کہ اس محل میں 25 سال 30 سال یا 35 سال رہے اور پھر 10 سال وہاں مزدوری کری، 40-45 سال ہو گئی ہے، تو وہ جو فرعون تھا وہ تو بوڑھا تھا جب موسیٰ علیہ السلام اس کی گود میں تھے، یہ تو پھر 40-45 سال کے بعد واپس مصر جا رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ وہ فرعون مر چکا تھا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا جو تھا وہ فرعون بنا تھا، اب یہ اس کی طرف جا رہے تھے کیونکہ اس نے گدی سنبھالی تھی۔ اور یہ تو مفسرین کہتے ہیں، یہ قرآن اور حدیث میں کوئی ایسی اوتھینٹک بات نہیں ملی مجھے، مفسرین کا کہنا یہ ہے بس۔ دوسری چیز، اگر آپ اس کے علاوہ بھی ہسٹری کا مطالعہ کرو تو ہسٹری میں بھی یہ بات آئے گی کہ اصل جو فرعون تھا وہ پھڑورا تھا، اور اس کے بعد یہ جو اس کا بیٹا بنا ریمسس دوم جو کہلاتا ہے، یعنی سیکنڈ ریمسس، موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف گئے تھے۔ واللہ العالم، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث میں صحیح مل جائے ہمیں تو ہم اس کو مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے اس پہ، لیکن ہم سے اندازے لگا سکتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا، اور ہسٹری جو ہمیں ملتی ہے اس سے بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ ریمسس دوم کی طرف گئے تھے۔ واللہ العالم، اللہ بہتر جانتا ہے بہرحال، ٹھیک ہے۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے ان کو تاکہ وہ فرعون اور درباریوں کی طرف جائیں، اور جو بھی اس کی سلطنت ہے، اس سلطنت میں جو ظلم زیادتی شرک کے کام ہو رہے ہیں،
گمراہی کے کام ہو رہے ہیں اس کو اللہ کے نبی ختم کر سکیں. یہ اللہ نے ان کو معجزے دیا، نبوت کے لیے اس طریقے سے چنا. اللہ جس طریقے سے چاہتا ہے نبوت کے لیے چن لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں چنا، پہلی وحی نازل کر دی، فرشتہ آ گیا وحی لے کر. ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہے یہ فرشتہ. فرشتے نے کہا آپ پڑھیے اقرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا. یہ پورا واقعہ میں نے بتایا تھا پہلی وحی کا. تو کہنے کا مقصد ہے اللہ جس نبی کو، جس انسان کو اللہ نے چاہا نبی بنایا، پہلے نبوت کے لیے چنا، اور جس طریقے سے چاہا چنا. اسی لیے تو کہتے ہیں وہ رب ہے. جو کام جس طریقے سے چاہتا ہے وہ اللہ کر دیتا ہے. اس کو نہ کسی سے پوچھنا ہے، نہ کسی سے پرمیشن لینی ہے، اور نہ ہی کسی کو رپورٹ دینی ہے. ہول سول اللہ اکلوتا وارث ہے پوری کائنات کا، اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے بغیر کسی اجازت کے، اور یہی اس کی شان کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں کو دور فرمائے. ہمارے گھروں میں، رزق میں، علم و عمل میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی، سب تمام گروپ ممبران جو یہ تفسیر سن رہے ہیں ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.